بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیش خدمت ہے ناظرین کچھ قیامت کی نشانیاں۔ قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پہ ظاہر ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں جہالت چھا جائے گی، دین کا علم اٹھ جائے گا اور حرج یعنی خون ریزی عام ہو جائے گی۔ اسے بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ والدین کی نافرمانی۔ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمانی اور گستاخ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے بارے میں جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تمہاری طرح مجھے بھی اس کا علم نہیں، لیکن میں تجھے اس کی بعض نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب عورت اپنا مالک یعنی نافرمان اولاد جنے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے تو یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے، اور جب بکریوں کے چرواہے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، بارش وہی برساتا ہے، ماں کے رحموں میں جو کچھ ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، کوئی شخص نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا، اللہ ہی جانتا ہے، نہ ہی کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ فوت ہوگا، یہ صرف اللہ ہی کو علم ہے۔ اسے بھی ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ عمل کا ناپید ہونا۔ قیامت کے قریب قرآن و حدیث پڑھے اور پڑھائے جائیں گے لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت زید بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کا ذکر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، یعنی قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، زیاد، تجھے تیری ماں گم پائے گی، میں تو تمہیں مدینے کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو کچھ ہے اس میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کرتے؟ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امانت کا اٹھ جانا۔ قیامت سے قبل ایسا وقت آئے گا کہ اچھا بلا ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے
اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔